مسجد کے اندر ادا کریں، ساری رات مسجد میں گزاریں اور ساری رات 21ویں کی گزارنے کے بعد وہ فجر کے بعد اپنے خیموں میں داخل ہو جائیں۔ جن مساجد میں جبر کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے خیمے نہیں ہیں، ان مساجد کے اندر بھی اعتکاف بغیر خیموں کے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اعتکاف گھر میں ہو جائے گا تو اعتکاف کا جو سنت موقع اور محل ہے وہ مساجد ہے، اور قرآن پاک کے اندر اعتکاف کے جتنے احکامات ہیں مسجدوں کے ساتھ خاص ہیں۔ جو عبادات جس موقع اور محل کی ہوتی ہے وہیں پہ ادا ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے یہ جو آخری عشرہ ہے، ہمارے جتنے بھی مہمان آئے وہ اللہ رب العزت کی اصل میں مہمان ہیں۔ ایک تو آپ نے ان کے لیے دلوں کو فراخ رکھنا ہے، ان کی خدمت میں اور ان کی داد رسی میں اور ان کی ضرورتوں کا سب کو خیال کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا اعتکاف بہترین طریقے سے سر انجام دیں۔ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے کہ اگر غور کیا جائے تو اس کی ابتدا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشین ہوا کرتے تھے۔ یہ جو اعتکاف ہے اصل میں تنہائی کے اندر غور و فکر دنیا سے کٹ جانے کا نام ہے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے دور کے اندر اعتکاف کا وہ جو اصل روح ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل ہے۔ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا بھی بندہ موبائل کے اندر اس طرح مشغول ہے، گھر والوں سے رابطہ ہے، بیوی بچوں سے رابطہ ہے۔ یہ کون سا اعتکاف ہے؟ اللہ معاف کرے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ قبول تو اللہ نے ہی کرنا ہے، اعتکاف اللہ نے قبول کرنا ہے، لیکن اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی دنیا سے کٹ کر ایک خالق کے ساتھ۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں جنگلوں میں چلے جانا، صحراؤں میں چلے جانا، پہاڑوں میں چلے جانا، پوری دنیا کے ساتھ قطع تعلق کر کے ہمیشگی کے لیے رہبانیت کو اختیار کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں غور و فکر کے لیے چند دنوں کو مخصوص کرنا، اور یہ دن رمضان سے بہتر کون سے ہو سکتے ہیں کہ 10 دن آپ صرف اللہ سے تعلق رکھیں، کسی گھر والے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، رابطہ نہ ہو۔ 10 دن بعد آپ کا تعلق اور رابطہ بحال ہو جانا۔ آپ ان 10 دنوں کے اندر تو اپنے رب کو خوب منانے کی کوشش کیجئے۔ میرے بھائیوں، اوقات کا فرق ہے، گرمیوں میں لیلۃ القدر آئے، سردیوں میں آئے، آپ کو پتہ ہے راتوں کا دورانیہ فرق ہوتا ہے، لیکن بالعموم جو آج کل رات چل رہی ہے، اگر آپ اس کو 9 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی بھی مان لیں تو آپ بتائیں یہ کتنے قیمتی دن آ رہے ہیں کہ 9 گھنٹے 81 سال کی عبادت کے برابر ہیں۔ 9 گھنٹے 81 سال کی عبادت کے برابر، 1 گھنٹہ 9 سال کی عبادت کے برابر، 1 منٹ 60 دن کی تقریباً عبادت کے برابر۔ آپ خود بتائیے کہ انسان کتنا بڑا بے وقوف ہوگا یہ ان 9 گھنٹوں کو ضائع کر دے۔ آپ نے اور میں نے، اور یہ پلاننگ صرف آپ نے طاق راتوں کی نہیں کرنی، یہ بھی بات یاد رکھیے، کیونکہ ایک مغالطہ ہے۔ میں اللہ معاف کرے کسی اختلاف میں اس وقت پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے یہ عبادت 10 کے 10 دن انجام دینی ہے، 10 کے 10 دن، صرف طاق راتوں میں نہیں دینی۔ ایک روٹین بنا لیجئے، اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ چاند دیکھنے کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے، مطالعے کا فرق ہے۔ آپ اس اختلاف سے بچنے کے لیے 10 کے 10 دن عبادت کر لیں تو پھر آپ کو یہ یقین ہے آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا، پھر کون سی ایسی بات ہے؟ اور لیلۃ القدر کو جس نے پا لیا گویا اس نے 81 برس کی 1000 مہینے کی عبادت کو پا لیا۔ اور عبادت آپ نے ان 10 دنوں میں کیسے کرنی ہے؟ اس کا ایک خاکہ تیار کریں، اس کا ایک شیڈول بنائیں۔ آج 20ویں سے شروع کر دیں، آخری دن تک آپ یہ 10 راتیں اس طرح گزاریں۔ ہم نے 8 رکعت 11 رکعت اس کے اندر قیام تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ 8 رکعت امام کے ساتھ قیام کیا۔ جو بندہ وتر پڑھنا چاہتا پڑھ لے، اس کو بھی ساری رات کے قیام کا ویسے ہی امام کے ساتھ ثواب مل گیا۔ لیکن ایک حدیث ہے جس کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس کے اندر قرآن پاک اور ذکر کے الہی کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بندہ خزانوں کا مالک لکھا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے خزانوں کا، جو قیام کے اندر 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، 1000 آیات، بہت
بڑی بات لگتی ہے سننے کے لیے، لیکن قربان جائیں محدثین اور مفسرین کی محنتوں کے اوپر، انہوں نے میرے اور آپ کے لیے کیسا آسان کلیہ کر دیا، آیتیں گن لی، صرف 29واں اور 30واں پارہ جو بندہ قیام کے اندر پڑھ لے 1000 سے زائد آیتیں بن جاتی ہیں۔ جائیے گن لیجیے، 1000 سے زائد آیتوں کا جس نے 2 رکعتوں میں قیام کر لیا، وہ دنیا کے بھی خزانوں کا مالک ہے، آخرت کے خزانوں کا بھی مالک ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سوچتا کہ میں نے تو حفظ 29واں 30واں نہیں کیا ہوا، تو سب سے پہلی بات ارادہ کر لیجئے، زندگی کے اندر کوئی بزرگ بھی ہے جتنی مرضی بڑی عمر کا، اللہ کی قسم ارادہ کر لے، اللہ اس کا سینہ کھولے گا، 29ویں اور 30ویں پارے کو حفظ کرنے کا ارادہ کر لے، اور جو ابھی تک حافظ نہیں ہے وہ مصحف کھول لے، وہ مصحف کو کھول کے 2 رکعت یہ 1000 آیتوں کا ہر روز قیام کرے، ان 10 دنوں کے اندر کر لے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ گویا اس نے 1000 آیتوں کا، اگر وہ ہر روز یہ قیام کرتا ہے نا، اس کی نامہ اعمال میں محدثین مفسرین نے یہ تفصیلات بھی لکھی ہیں۔ یہ جو 1000 مہینے کی عبادت کا لکھا جانا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ عہد کرے، میں نے امام کے ساتھ یہ 8 رکعت یا 11 رکعت نماز کو پڑھنا ہے، امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے، تو ایسا لکھا جائے گا کہ اس نے 1000 مہینے کا قیام کیا ہے، 1000 مہینے کا، یعنی ہر روز 81 برس تک یہ بندہ قیام کرتا رہا۔ آپ نے 1000 آیتوں کا اگر قیام 2 رکعت میں کر لیا، لکھا یہ جائے گا 81 برس تک اس بندے نے ہر روز 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کیا۔ پھر آپ حسب توفیق قرآن پاک کو پڑھنے کا ارادہ کیجئے، وقت مل جاتا ہے، وقت انسان ڈھونڈنا چاہے اتنی چھوٹی رات بھی نہیں ہے، قیام کے بعد بھی قرآن کھولیے، ایک پارہ جو زیادہ پڑھنا چاہتا پڑھ لے، لیکن کم از کم یہ 10 راتیں 1 سپارہ ناظرہ پڑھنے کی کوشش کرے گا، 81 برس تک لکھا جائے گا اس نے ہر روز 1 سپارہ پڑھا ہے۔ پھر حسب توفیق، حسب استطاعت، جتنی جس کی جیب کی گنجائش ہے، اپنی جیب کے مطابق، کوئی 100 روپیہ، کوئی 1000 روپیہ، کوئی 2000 روپیہ ہر روز رات کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے۔ اگر لیلۃ القدر کی رات میں بھی ہو گیا، اور انشاءاللہ جو 10 راتیں کر رہا ہے اس کے لیے یقینی ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، اس کے بارے میں لکھا جائے گا 81 سال تک ہر روز 1000 خرچ کیا کرتا تھا۔ آپ نے شیڈول یہ بنانا ہے کہ آپ نے ان 10 راتوں کے اندر نیکی کے زیادہ سے زیادہ اعمال کو اکٹھا کرنا ہے، اور ان کے اندر جنت میں محل بنانے والے اگر آپ اعمال ان کے اوپر توجہ کریں تو آپ کے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت اتنا عمدہ تیار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، فرض کے علاوہ، ایک تو فرائض ہیں، فرائض تو آپ کو پتہ، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، ان فرضوں کے علاوہ 12 رکعت ادا کرتا ہے، اور ان رکعتوں کی تفصیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، آسانی کر دی، کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، یہ 6 ہیں، اور فجر کی 2، کل 8، اور مغرب کی 2، 10، اور عشاء کی 2، 12۔ یہ 12 رکعتیں آپ نے ان 10 دنوں میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ 12 رکعتیں جو ایک دن میں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اللہ جنت میں خوبصورت گھر تعمیر کر دیتے۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑیں گے تو آپ بتائیے 10 دنوں کے اندر 10 محلات نہیں، 81 کے ساتھ 81 برس کے ساتھ ضرب دیجئے، ان کے دنوں کے ساتھ ضرب دیجئے، آپ خود بتائیے کہ آپ کے لیے جنت میں کتنے محلات تیار ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے موقع ہے اعتکاف والوں کے لیے، تو میں کہتا ہوں یہ بہت ہی بڑی نعمت کی بات ہوتی ہے یہ وقت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد جو صرف سورج نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے نا مسجد کے اندر، اور اس کے بعد صرف 2 رکعت پڑھ لے، صرف 2، وہ ایسے ہے جس نے پورے کے پورے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لیا۔ یہ تو اعتکاف والوں کے لیے ہے، لیکن جو بندہ اعتکاف نہیں بھی بیٹھ رہا اس کو بھی چاہیے اس اجر و ثواب کو پالے، اور اگر وہ یہ اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے وہ کیا کرے؟
اس کو چاہیے چاشت کی 4 رکعتیں ادا کرے. صحیح حدیث ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ضحیٰ کی یعنی چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے پھر اسی دن جو دوسرا کلیہ اس کے اوپر تو آپ نے عمل کر رہے ہونا 12 رکعتیں وعدہ کریں، کسی نے ان 10 دنوں میں نہیں چھوڑنی، سب وعدہ کریں. اب وہ 12 رکعتیں تو وہ بندہ پڑھ رہا ہے، صرف چاشت کی 4 رکعتیں اس میں ایڈ کرے گا تو حدیث کے الفاظ ہے جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھتا ہے اور چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت میں ایک محل قائم ہو جاتا ہے. یعنی 12 کے ساتھ صرف آپ نے 4 رکعتیں بلانی ہیں، محلات کی تعداد 1 نہیں 2 ہو جائیں گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ میرے بھائیوں بڑی عجیب بات ہے، اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں جو کسی مسلک کا اتنا بڑا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کا ایک محل اس بندے کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کا قدم اس کے فاصلے پر ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ فاصلہ ختم ہو جائے، یہ حلقہ بند ہو جائے. وہ اس کی طرف پاؤں کو کرتا ہے اور اس کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں ملا لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس نے نیت کر کے پاؤں ملایا نا اس کا جنت میں ایک محل قائم ہو گیا. کتنا چھوٹا عمل ہے، کتنا چھوٹا عمل ہے. ہاں لیکن ایک تنبیہ یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات کچھ بزرگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو یہ فضائل نہیں پتہ ہوتے، وہ اریٹیشن محسوس کرتے ہیں کہ یہ بندے کا پاؤں میرے پاؤں کے اوپر کیوں آ رہا ہے. اگر کوئی بندہ نہیں آپ سے ملانا چاہتا آپ نہ ملائیں، لیکن جو ملائے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل قائم ہو جائے گا. آگے چلیے، یہ آپ نے ان 10 دنوں کا شیڈیول ایسا بنانا کہ ہر روز جنت کے اندر محلات بھی بنانے ہیں، اعمال بھی ایسے کرنے ہیں کہ 81 برس تک وہ عمل آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. ایک نہایت آسان عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، نہایت آسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، یہ ہر دن کے لیے ہے، یہ ان 10 دنوں کے لیے خاص فضیلتیں نہیں ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے لیے اس لیے ترغیب دے رہا ہوں کہ یہ تو قیمتی دن ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہاتھوں سے جا رہا ہے. کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، کہیں اللہ نہ کرے ہماری اس حدیث کے تحت ہم اس وعید میں آ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ چلا گیا اور اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا. اصل میں ہلاک تو وہی ہوا، اصل میں برباد تو وہی ہوا، اصل میں تو اسی کی ناک خاک آلود ہوئی. یعنی رمضان کا مہینہ موقع ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے. آخری 10 دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے، پہلے بھی کستے، لیکن ان 10 راتوں میں امہات المومنین کہتی ہے نبی کریم ایسی عبادت کیا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہنڈیا میں جیسے پانی ڈالا جائے نا تو ہنڈیا ابل جائے تو ایک ڈھکن اوپر پڑا ہوا تو ڈھکن دیچکی کے ساتھ لگتا ہے، گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان 10 راتوں میں بھی اور عام بھی اتنا روتے تھے کہ جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے. میں اور آپ ان 10 دنوں کی اہمیت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ نہایت قیمتی دن ہے، انتہائی آسان عمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قل هو اللہ احد، آپ کو پتہ 3 دفعہ پڑھتا ہے کتنا ثواب ہے؟ ایک قرآن کے پڑھنے کا. 3 دفعہ صرف قل هو اللہ پڑھو، ایک قرآن کے پڑھنے کا ثواب. ایک سپارہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے. اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک قرآن کامل پڑھنے کا ثواب. 3 مرتبہ ایمان اور احتساب اور حسن اخلاص کے ساتھ اگر صرف قل هو اللہ پڑھے گے پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، 81 برس تک لکھا جائے گا. اسی پر بس نہیں ہے. اس حدیث کی ایک مزید ایکسپلینیشن یا تشریح یہ ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ نہیں پڑھتا، 6 مرتبہ نہیں پڑھتا، 9 مرتبہ نہیں پڑھتا، اس 9 مرتبہ کے ساتھ 1 مرتبہ اور ملا لیتا. کیا مطلب؟ قل هو اللہ کو 10 مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے، ایک تو جو اجر و ثواب قرآن پڑھنے کا تھا وہ تو 3 قرآنوں کا مل ہی گیا، لیکن 10 مرتبہ جو بندہ قل هو اللہ پڑھتا ہے، یہ سورت پڑھتا ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کو اتنی محبوب ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں رب کی توحید بیان ہو رہی ہے، اس میں پورا دین بیان ہو رہا ہے، اس میں پورا ایمان بیان ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے،
نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، تنہا ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے۔ ایسی توحید اللہ کو پسند آئی جو بندہ 10 مرتبہ پڑھے گا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے لیے جنت میں ایک خوبصورت محل تیار ہو جاتا ہے۔ 10 مرتبہ آپ نے ہر روز یہ بھی پڑھنا ہے، اور اسی پر بس نہیں کرنا، 3-4 کلیات ایسے اپنا لینے ہیں ان 10 دنوں کے اندر کہ آپ نے اس کے اندر وقت ضائع نہیں کرنا۔ میرے بھائیو، 1 گھنٹے کی عبادت جہاں پہ 9 سال کی عبادت کو کراس کر جائے، وہ کتنا کم عقل بندہ ہوگا جو ان دنوں کا گھنٹہ ضائع کر دے، ان راتوں کا گھنٹہ ضائع کر دے، کتنا بے وقوف ہوگا۔ اگر کسی کام میں مشغول ہے، ضروری کام پڑ گیا تو اس کی زبان چلتی رہنے چاہیے۔ کیسے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتا رہے۔ اس کے صرف ایک ٹکڑے کے پڑھنے کا اجر و ثواب پتہ کتنا ہے؟ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، وہ اس کے گناہ، بتائیے دنیا میں کوئی ایسا بدبخت ہوگا کہ جس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں؟ سمندر کے اوپر ایک جھاگ آتی ہے، ایک جگہ کی جھاگ کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں سب کی جھاگ جمع ہو جائے، نبی کریم نے کہا اگر اس جھاگ سے زیادہ بھی کسی بندے کے گناہ ہیں تو اللہ کو یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ اتنی پسند ہے کہ اللہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیوں نہیں کروانے؟ یہی تو موسم ہے، یہی تو سیزن ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ 81 برس تک ہر عمل بھی لکھا جا رہا ہے۔ پھر 5 نمازوں کے بعد اپنی زندگی میں عادت بنائیے، عادت بنا لیجئے، چاہے ایام رمضان ہوں یا نہ ہوں، ہر نماز کے بعد آپ کو پتہ تسبیح فاطمہ کا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد کون سی 7 تسبیح ملانی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کسی کو نہیں یاد، آج ہی یاد کرے۔ قرآن موجود ہیں انشاءاللہ ان 10 دنوں میں، یہاں پہ تجوید کا کورس بھی ہوگا، فہم قرآن کا کورس بھی ہوگا، سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، علماء آپ کو دروس بھی دیں گے، آپ مستفید ہوں۔ جس کو نہیں یاد ہمارے قاریوں سے رابطہ کریں، ان سے یہ ایک کلمہ یاد کر لے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ یہ اور 1 مرتبہ یہ 7 ملا کے گنتی 100 پوری کرتا ہے، اس کے بھی گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ زندگی کے اندر یہ کام کرتے رہنے، اور یہ کلمات بہت زیادہ انشاءاللہ جمعے اور اس کے بعد ان کا ذکر کریں گے، لیکن آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 5 وظیفے کٹھے ہیں جن کی الگ الگ فضیلتیں ہیں جو آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے۔ آپ نے 100 مرتبہ کم از کم ان 10 راتوں کے اندر یہ بھی پڑھنے ہیں، جتنے جی چاہے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آپ نے اپنی ایک تربیت کرنی ہے، اپنی ایک ٹریننگ کرنی ہے۔ ان ایام کے اندر آپ نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا، 1 لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، اور ایک کام اور کرنا، ہر نماز کے بعد آپ کی یہ عادت ہونی چاہیے۔ یہ تو وظائف اور اعمال اور ثواب کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی کرنی ہے۔ اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہے، اگر بندہ مر گیا سیدھا جنت میں چلا جائے گا جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، سیدھا جنتی ہے۔ صرف جنت کے اور اس کے مابین اگر کوئی فاصلہ ہے تو موت کا فاصلہ ہے۔ کتنا آسان